السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گفتگو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گفتگو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کے دو حصے رکھے ہیں۔ محمد رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اونچا مقام بخشا ہے۔ آدم علیہ السلام کی سنو، آپ کو ان کا مقام تو کوئی کیا بیان کرے گا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے شعیب علیہ السلام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو اوپر جاتا ہے شعیب علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، شعیب، تیری پشت میں ایک امانت منتقل ہوئی ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بیٹا باپ سے عظیم ہو سکتا ہے؟ بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اس کو چھوڑ، تجھے اس کی امت کا سناؤں۔ بعض باتوں میں ذرا غور سے کہیں، ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر بنا لے۔ بعض باتوں میں اس کی امت جو ہے وہ بھی مجھ سے آگے نکل گئی۔ کہا وہ تو وہ ہے۔ بعض باتوں میں اس کی امت بھی مجھ سے آگے نکل گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ایک جرم کیا، اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ ہزاروں جرم کریں گے پر ان کو بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ایک جرم کیا اور مجھے جنت سے باہر نکال دیا۔ مجھے ہزاروں جرم کریں گے لیکن پھر بھی توبہ کے راستے سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور میں نے ایک جرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے اتروا دیے، اور وہ ہزاروں جرم کریں گے پر اللہ تعالیٰ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک جرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری کہانی کو مشہور کر دیا۔ قرآن بھی پکارا، پچھلی کتابیں بھی پکاری کہ آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ ایسی امت ہوگی کہ وہ ہزاروں گناہ کرے گی اور اللہ ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہے گا، چھپاتا رہے گا، بلکہ اتنا گہرا چھپایا ہے ہمارے گناہوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے آخر میں رکھا ہے۔ امت محمدیہ پر دو کرم، سبحان اللہ، سب سے آخر میں رکھا ہے، اور سب سے آخر میں رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو کرم کیے ہیں۔ ایک کرم یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا ہے۔ انتظار بھی ایک مصیبت ہے۔ دوسرا کرم یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والی قوم جو ہم سے پہلے آئی ان کی کہانیاں تو ہمیں سنائی ہیں۔ یہ فرعون نے کیا، یہ قارون نے کیا، یہ ہارون نے کیا، یہ عاد نے کیا، یہ سمود نے کیا، یہ مدین نے کیا، یہ قوم لوط نے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا، پر ہمارے گناہوں کی کہانی اللہ کسی کو نہیں سنائے گا، سبحان اللہ۔ ہمارے بعد کوئی ہے
ही नहीं, सुनने जो सुने, किसी को कोई ही है ही नहीं कि कोई सुने। तो अल्लाह ताला ने ऐसा पर्दा डाला, फिर क़यामत के दिन भी पर्दा डाला कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदा ना होना पड़े। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब आप हिसाब लेंगे और इनके गुनाहों को देखेंगे तो आपके सामने तो ये शर्मिंदा होंगे या नहीं होंगे? कहा होंगे। कहा, मैं इनका हिसाब आपको नहीं देता, मैं इनका हिसाब खुद ही अलग पर्दे में ले लूँगा। पर्दे में। सुभान अल्लाह। हम लोगों पे कितना रहम अल्लाह ताला ने किया है, इतना प्यारा महबूब हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम में मिला है। और हम जितना उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, जितनी तस्बीह करें, जितनी दुआएं करें, जितनी माफ़ियाँ मांगें, हमारी कबूल होंगी। और हम बाकी सब जो दुनिया आई है बेचारी चली गई है, उनकी कहानियाँ बनी है और हमारी कहानी भी नहीं बनेगी। हम कितने खुश नसीब लोग हैं। और हमें तो 24 घंटे अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए इसी खुशी में। तो हमें अल्लाह ताला ने ऐसा रसूल अता फरमाया, इतने ऊंचे मकाम वाला, सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ने ऐसा एहतराम बख्शा कि पूरे कुरान में किसी जगह भी नाम से नहीं खिताब किया, या मोहम्मद नहीं कहा। और नबियों अलैहिस्सलाम का नाम लिया, या मूसा, या ईसा, या दाऊद, या जकरिया, या याहया, या आदम, या इब्राहीम, या नूह, लेकिन इनको एक दफ़ा भी या मोहम्मद नहीं कहा, एहतरामन इकरामन। या हय्यु नबी, या हय्युर रसूल, या हय्युल मुज़म्मिल, या हय्युल मुदस्सिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को इजाज़त दे दी। तबूक की लड़ाई में अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया तो अल्लाह ताला ने पूछा, क्यों इजाज़त दी? ये पूछा, क्यों इजाज़त दी? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के यहाँ मकाम है, उसमें थोड़ा सा अताब है, क्यों इजाज़त दी? लेकिन इस खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया कि पहले माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ कर दिया। बताओ इनको इजाज़त क्यों दी थी? सुभान अल्लाह, क्या अजीब है। अल्लाह अकबर। जुर्म आपका और आपको माफ़ है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ कर दिया, पर ये बताओ कि उन्हें इजाज़त क्यों दी? सुभान अल्लाह। किस बात पे अल्लाह ने अताब भी किया तो इस मोहब्बत के साथ किया कि पहले ऐलान हो रहा है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे जलील ना करना क़यामत के दिन। और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बगैर मांगे इकराम के तौर पर फरमा रहे हैं, जिस दिन अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा नहीं होने देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाएंगे, दौड़ कर गए, तूर पर बुलाएंगे और दौड़ कर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, दौड़ के क्यों आए हो? कहा, या अल्लाह मैं दौड़ के आया हूँ ताकि तू राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह।
اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت کی معافی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا حضور پاک۔ سبحان اللہ، ہماری امت کے لیے کیا کچھ اس نے کیا، اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مٹ جائیں، اور یہ جو بھاگن دوڑی لگی ہوئی ہے کمائی کے لیے، اس سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ